السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا متبرک اور مقدس مہینہ، اس کا جو ہے تقریباً نصف گزر چکا ہے، اور اب جو ہے آدھے سے کچھ زیادہ باقی ہے۔ رمضان المبارک کی گھڑیاں اور رمضان المبارک کے اوقات بڑے قیمتی اوقات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھڑی کو اور ایک ایک سیکنڈ کو بڑا متبرک اور مقدس بنایا ہے۔ کاش کہ پوری دنیا کے مسلمان اس کی عظمت کو سمجھتے اور اس کے متبرک ہونے کو سمجھتے، اس کے جو ہے جلیل القدر ہونے کو سمجھتے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ حقیقت میں عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو جو ہے نا ایک دم خلوص کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں، اللہ کے ڈر کے ساتھ میں، خوف کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ پھر بھی اللہ کا احسان ہے کہ مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو بڑی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے جو وہ عبادت کیا کرتا تھا، اس سے کئی گنا عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اضافہ کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس کی وجہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ میں نے حضرات کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، یہ روایت مفصل روایت ہے۔ ایسی ہی ایک مجمل روایت یعنی مختصر روایت مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ ترمذی کی اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے صفدت الشیاطین، اور پھر اس کے آگے دوسرا لفظ ہے ومردت الجن، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک لفظ میں عمومیت ہے اور ایک لفظ میں خصوصیت ہے۔ عمومیت کس میں ہے؟ صفدت الشیاطین، جتنی بھی شیاطین ہیں، چھوٹے بڑے موٹے ہٹے کٹے، سب کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب سرکش جن رہ گئے، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمایا
کہ ان سرکش جنوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور سرکش جنوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، تو اب یہ وسوسے ہمارے دلوں میں کیسے پیدا ہوتے رہتے ہیں؟ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ انسان گناہوں کے اندر کیوں مبتلا ہوتا رہتا ہے؟ بعض حضرات کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں، اوقات میں، رمضان المبارک کے راتوں میں، دنوں میں بعض لوگ ذرہ برابر بھی عبادت نہیں کرتے، نہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، جان بوجھ کر کے جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب یہ جان بوجھ کر کے بنا کسی شرعی عذر کے روزوں کا چھوڑنا انتہائی گناہ کا کام ہے۔ تو یہ گناہ میں مبتلا کرنے والا اس شخصوں کو کون ہے؟ جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، سرکش جنوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترمذی کی شرح ہے تحفۃ الالمعی، حضرت نے تیسری جلد میں لکھا ہے کہ شیاطین الجن، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں ایک لفظ آیا ہے شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انسانوں میں کون ہوتے ہیں؟ شیاطین ہوتے ہیں۔ تو وہ شیاطین جو ہے ایک دوسرے کو ورغلاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر وسوسے پیدا کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسروں کے اندر جو ہے نا عبادت سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسروں کو جو ہے نا گٹکا کھانے کی طرف، بیڑی پینے کی طرف، سگریٹ پینے کی طرف، شراب پینے کی طرف مائل کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ شیاطین الانس ہے، یہ انسانوں کے شیاطین۔ اب وہ انسانوں کی جو شیاطین ہے تو ان کے اندر یہ مادہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اور علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ رمضان سے پہلے شیطان نے اتنے گناہ ہمارے اندر ڈال دیا ہوتا ہے، اتنے وسوسے ڈال دیا ہوتا ہے کہ شیطان تو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ وسوسے جو انجیکشن کی صورت میں ہم کو دیے جاتے ہیں رمضان سے پہلے شیطان کی طرف سے، وہ باقی رہتے ہیں۔ ایک شیاطین الانس ہے اور ایک وہ وسوسے ہیں۔ ان وسوسوں کا اثر پورے رمضان المبارک میں ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو ان دو وجہوں سے انسان رمضان المبارک کے متبرک اور مقدس مہینے میں بھی گناہوں میں ملوث اور مبتلا رہتا ہے۔ لیکن جو اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ برابر رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے ہیں، وہ برابر رمضان المبارک کی راتوں میں قیام رمضان بھی کرتے ہیں اور قیام اللیل بھی کرتے ہیں۔ قیام رمضان اور قیام اللیل دونوں الگ الگ چیز ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ قیام رمضان اور قیام اللیل دونوں بھی الگ الگ چیز ہے۔ میں اس کی بھی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ پہلے پوری حدیث کی تشریح آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النِّيرَانِ، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور اللہ کی جانب سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، ہاتف پکارتا ہے، آواز لگانے والا فرشتہ پکارتا ہے، یا باغی الشر اقبل یا باغی الخیر اقبل،
اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، یعنی خوب اللہ کی عبادت کر، خوب رمضانوں میں جو ہے روزوں کا اہتمام کر، رمضانوں میں فرائض کا اہتمام کر، رمضانوں میں نوافل کا اہتمام کر، رمضانوں میں واجبات کا اہتمام کر، رمضانوں میں سنن کا اہتمام کر، رمضانوں میں ذکر اللہ کا اہتمام کر، رمضان المبارک کے مہینے میں تسبیح اور تقدیس کا اہتمام کر، رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، اور ایسے متوجہ کر دے جیسے کہ حدیث جبرائیل میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث میں کتاب الایمان میں یہ بیان فرمایا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ صفت تمہارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب تم یہ سمجھ لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو خلوص کے ساتھ میں ہماری عبادت ہوگی۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ایک دروازہ بھی ان میں سے کھلا نہیں رہتا۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ سورۃ الحجر میں اللہ نے بیان فرمایا لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ہر دروازوں کو رمضان کے مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ فلم یفتح منہا باب، ان میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فلم یغلق منہا باب، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا، سارے کے سارے کھلے رہتے ہیں۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب کے اوپر غالب ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب کے اوپر، غصے کے اوپر غالب ہے۔ اسی وجہ سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت انس نے بیان فرمایا ان للہ 100 رحمتین، بلا شبہ اللہ رب العزت کے پاس میں 100 رحمتیں ہیں۔ کتنے رحمتیں؟ 100 رحمتیں۔ ان میں سے اللہ نے ایک رحمت دنیا میں نازل فرمائی اور 99 رحمتوں کو اپنے پاس میں روک لیا۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ جو ہے اس ایک رحمت کو بھی اپنے پاس میں لے لے گا اور لے کر کے جو ہے پورے 100 کر دے گا، اور قیامت کے دن 100 رحمتوں کا استعمال کرے گا، اور جنت میں جانے والے زیادہ ہوں گے اور جہنم میں جانے والے کم ہوں گے۔ اسی وجہ سے جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے۔ پھر اس کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور اللہ کی جانب سے ایک پکارنے والا پکار کر کے کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، وَيَا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے کرنے والے، برائی کے کرنے والے، رمضانوں کا اکرام نہ کرنے والے، رمضانوں کا احترام نہ کرنے والے، قرآن کریم کی عزت نہ کرنے والے، قرآن کریم کی توہین کرنے والے۔ افسوس ہے آج مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کا ایک عجیب رویہ بن گیا ہے۔ رمضان المبارک میں مسجدوں میں عام طور پر ایسے حفاظ تراویح پڑھا رہے ہیں جو اتنی جلدی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نہ ان کو سمجھتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ایک حافظ قرآن نے جو ہے نا اتنی جلدی سورہ فاتحہ پڑھائی، پرسویں مجھ سے انہوں نے کہا کہ مجھ کو خود سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کتنی تیزی کے ساتھ میں سورہ فاتحہ پڑھ دی، اس لیے میں نے دوبارہ جو ہے نا 2 رکعت واپس پڑھائی۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا، اور پیچھے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ہاں بھائی جلدی تراویح ہو رہی ہے، جلدی نماز ہو رہی ہے، چلو ہمیں فرصت مل جائے گی۔ ترتیل قرآن جو ہے نا تجوید کے ساتھ میں قرآن پڑھنا، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا یہ ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن ہم سب سے پوچھ ہوگی، یہ قرآن کریم جھگڑا کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ پکارنے والا پکارتا یا باغی الشر اقصر، اے شر کے کرنے والے بس کر، زیادہ گناہ نہ کر، بہت تو نے گناہ کر لیے، بہت تو نے شر اور فتن کے کام کر لیے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ،
اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی طرف سے قیدیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ قیدیوں کو چھوڑنا اس کا مطلب کیا؟ ان کی مغفرت کا فیصلہ کیا جانا، اور یہ مغفرت کا فیصلہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ حدیث سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہے، اول رحمت واوسط مغفرت واخر عتق من النار وذلك كل لیلۃ، کہ رمضان کا پہلا عاشورہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عاشورہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عاشورہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جہنم سے آزادی کا اور خلاصی کا ہوتا ہے۔ پہلے اللہ کی رحمت کو لے لو، پھر جب دوسرا عاشورہ شروع ہو جائے تو ہمارے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دوسرا عاشورہ مغفرت کا ہوتا ہے، یہ دوسرا عاشورہ چل رہا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مہینے میں دو چیزوں کو لازم کر لو اپنے اوپر، ایک تو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اور دوسرے جو ہے استغفار کثرت سے کرو۔ سید الاستغفار پڑھو کثرت سے، یہ نہیں آتا تو چھوٹا استغفار کو پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ بڑا استغفار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کوئی شخص جو ہے نا صبح کے وقت میں اس استغفار کو پڑھ لے، جو بڑا استغفار ہے، ایمان اور یقین کے ساتھ میں پڑھ لے، اور اسی دن اس کی موت آ جائے تو ضرور بضرور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رات میں پڑھ لے، ایک مرتبہ پڑھ لے رات میں ایمان اور یقین کے ساتھ میں، ثواب کی امید کے ساتھ میں پڑھ لے، اسی رات میں اس کا انتقال ہو جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، منتقل ہو جائے، رحلت کر جائے، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرنے کے فیصلے کر دیں گے، اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت شداد بن اوس کی روایت ہے، یہ اللہم انت ربی والی روایت، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو یہ دوسرا عاشورہ مغفرت کا ہوتا ہے۔ اس دوسرے عاشورے میں جو ہے نا ہمیں اللہ کی خوب عبادت کرنی ہے، تراویح پابندی کے ساتھ میں پڑھنی ہے۔ قیام رمضان اس کو کہا جاتا ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت ابن ماجہ کی بھی ہے، مسند احمد کی بھی ہے، اور نسائی شریف کی بھی ہے، اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے آپ کو آج اہل حدیث کہتے ہیں نا، ان کے ماننے والے تھے، یہ ان کی کتاب نیل الاوطار میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی، بلا شبہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر فرض صیام رمضان علیکم، رمضان المبارک کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا، اور میں نے تمہارے لیے اس کے قیام کو سنت قرار دے دیا ہے۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا یعنی قیام رمضان، میں نے تمہارے لیے رمضان کے قیام کو یعنی تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دے دیا ہے۔ ایک ہے قیام رمضان، ایک ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل کا تعلق کہاں سے ہوا؟ مکہ سے ہوا، اور قیام رمضان کا تعلق کہاں سے ہوا؟ مدینہ سے ہوا۔ قیام رمضان کی مشروعیت کہاں پر ہوئی؟ مدینہ میں ہوئی، اور قیام اللیل کی مشروعیت کہاں پر ہوئی ہے؟ مکہ میں ہوئی ہے۔ دونوں کا زمانہ بھی الگ، دونوں کا مکان بھی الگ، دونوں کی مشروعیت بھی الگ، دونوں کی تاریخ بھی الگ۔ جب دونوں کی تاریخ الگ، جب دونوں کا مکان الگ، دونوں کا نزول کا زمانہ الگ، اور دونوں کا ظرف الگ، تو دونوں ایک کیسے ہو جائیں گے؟ بھئی یہ تو سوچنے کی بات ہے نا، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ سارا فیصلہ یہیں پر ہو جاتا ہے کہ جب دونوں کا زمانہ الگ نازل ہونے کا، دونوں کا مکان بھی الگ ہونے کا، ایک کا ہجرت سے پہلے، ایک کا ہجرت کے بعد میں، اور تراویح کی جو مشروعیت ہوئی ہے یہ روزوں کے ساتھ میں ہوئی ہے، اور قیام اللیل جو تہجد کی مشروعیت ہوئی ہے یہ مکۃ المکرمہ میں ہوئی ہے۔ اور اللہ نے مکۃ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے سورۃ المزمل کو نازل کیا اور فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کے اوڑھنے والے اٹھو اور اٹھ کر کے جو ہے راتوں میں نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے موطا امام مالک، اس کی ایک شرح ہے زرقانی، علامہ زرقانی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز ہمیشہ فرض رہی۔ جب آخری رکوع نازل ہوا سورہ مزمل کا دوسرا رکوع، تو قیام لیل کی جو فرضیت تھی اللہ رب العزت نے اس کو منسوخ کر دیا اور اس کے نفل ہونے کو باقی رکھا۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، 15ویں پارے میں بھی بیان فرمایا۔ تو تہجد کی نماز نفل نماز ہے، اور تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے، اور تہجد کی نماز کو اکیلے اکیلے پڑھا جاتا ہے۔ اور تہجد کی نماز کے بارے میں بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ کی ہے۔ حضرت عائشہ کے شاگرد ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ میں پڑھتے تھے، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ میں پڑھتے تھے، اس کا قیام بھی اچھا ہوتا تھا، اور جو ہے سجدہ بھی اچھا ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے جو ہے رکوع بھی اچھے ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے جلسہ قومہ بھی جو ہے اچھا ہوتا تھا۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں بڑے اچھے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں واپس 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر 8 رکعت پڑھنے کے بعد میں آپ سو جایا کرتے تھے، پھر اٹھ کر کے جو ہے نا وتر کی نماز 3 رکعت پڑھا کرتے تھے، 11 رکعت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا اتنام قبل ان توتر، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہے لیکن میرا قلب نہیں سوتا۔ یہ پیغمبروں کا معجزہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ کر کے سوتے تھے، اور یہ تہجد کی نماز جو ہوتی تھی پورے سال بھر میں ہوتی تھی۔ بخاری کی روایت میں رمضان میں بھی پڑھتے تھے، غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے، اور حضور اکیلے پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ میں نہیں پڑھتے تھے۔ اور تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھی جاتی ہے، اور 4 رکعت کر کے نہیں پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے نا بھائی؟ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ ساری وضاحت آپ کے سامنے بیان کر دیا میں۔ اسی سے آپ کو معلوم ہوگا کہ تراویح کی نماز الگ نماز ہے اور تہجد کی نماز الگ نماز ہے۔ اب رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں تراویح بھی پڑھنا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھنا ہے، 5 وقتہ نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ وقت ملے تو اشراق بھی پڑھ لو، وقت ملے تو صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھ لو، وقت ملے تو صلاۃ الاوابین پڑھ لو۔ جیسے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں فرائض کا اہتمام کر رہے ہیں، سنن کا اہتمام کر رہے ہیں، اور واجبات کا اہتمام کر رہے ہیں، نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، قیام رمضان کا تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، اور قیام اللیل تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں، روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کی گھڑیوں کو ہم نے قیمتی سمجھا ہے، ویسی جو ہے نا پورے سال بھر کے جو 11 اور مہینے ہیں رمضان کے علاوہ، ان کو بھی قیمتی سمجھو۔ اس دنیا کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زمانے کی قسم کھائی ہے، زمانے ماضی کی قسم کھائی، زمانے حال کی قسم کھائی، زمانے مستقبل کی قسم کھائی۔ اس قسم کھانے میں اس زمانے میں رمضان بھی آ گیا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، سارے مہینے اس کے اندر آ گئے، 12 کے 12 مہینے اس کے اندر آ گئے وقت کی قسم کھانے میں۔ اور کیا بیان فرمایا؟ والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ نے زمانے کی عظمت کی طرف اشارہ کر کے زمانے کی قسم کھائی۔ یہ زمانے کی عظمت کے اوپر جو ہے نا دال ہے، یہ دلالت کر رہی ہے بات کہ زمانہ بڑا قیمتی زمانہ ہے، کہ اس زمانے کے ذریعے سے اور اس دنیا کے ذریعے سے تم اپنی آخرت کو بنا سکتے ہو۔ ایک مرتبہ یہ زمانہ گزر گیا تو اب تمہارے ہاتھوں لگنے والا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ بڑا قیمتی زمانہ ہے۔ اس لیے جو ہے نا اس رمضان المبارک کے مہینے کو اور رمضان المبارک کے بعد میں آنے والے دنوں کو جو ہے نا بڑا قیمتی سمجھے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اولہ رحمت واوسط مغفرۃ واخر عتق من النار وذلک کل لیلۃ۔ اللہ سے مانگ لو جتنا مانگنا ہے، جتنا گڑ گڑانا ہے، رمضان میں بھی مانگو، رمضان کے علاوہ میں بھی مانگو۔ جیسے رمضان میں ہم مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، تراویح میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، فجر کی نماز میں آ رہے ہیں، ویسے ہی جو ہے نا غیر رمضان میں بھی ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جائے۔
اللہ نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی تعریف کی ہے قرآن کریم میں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ بعض مشرکین مکہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور پانی زمزم کا پلاتے تھے۔ بعض مشرکین جو ہے نا دوائیاں دینے کا کام کرتے تھے، علاج کیا کرتے تھے، اور ان تمام اعمال پر وہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے یہ جو اعمال ہے نا یہ بڑے فخر والے اعمال ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، وحی نازل فرمائی، انما یعمر مساجد اللہ۔ وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے نا مسجد حرام کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اور کعبہ کی خدمت جو ہے نا ہمارے ذمے میں ہے۔ حاجی آتے ہیں ان کو ہم جو ہے نا پانی پلاتے ہیں، ان کی ہم خدمت کرتے رہتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں، ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی باتوں کا جواب دیا، ان کے اعمال کا جواب دیا، انما یعمر مساجد اللہ۔ بلا شبہ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، من آمن باللہ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس آدمی کے اندر ایمان ہوگا اسی کی نماز قبول، اسی کا روزہ قبول، اسی کا حج قبول، اسی کی خدمت قبول، اسی کا پانی پلانا قبول، اور اسی کا دیکھ بھال کرنا بھی قبول۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو سارے اعمال بیکار، چاہے کتنے اعمال کر لو آپ۔ زیرو کے آگے جو ایک لگتا ہے نا، یہ ایک کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ 50 زیرو لگا دو اور اس سے پہلے ایک نہ ہو تو کوئی مطلب نہیں۔ 50 زیرو لگا دو، ایک کے آگے 50 زیرو لگا دو اور ایک کو ہٹا دو، ان زیرو کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ ایک توحید کو مان لو، توحید کو مان لو، توحید پر عمل کرو۔ اگر ہم نے توحید پر عمل کر لیا، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ہم نے عمل کر لیا، ساری زندگی پر ہم اسی پر لگے رہیں۔ علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام نام ہے ظاہری اعمال کا، اگر اس ظاہری اعمال کا اثر اندر تک نہ پہنچے تو اس کا کوئی مطلب نہیں، وہ کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایمان نام کس کا ہے؟ اندرون قلب کا۔ ایمان دل سے جو ہے نا صادر ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر ظاہر اعضاء پر نہ ہو تو اس ایمان کا بھی کوئی مطلب نہیں، وہ ایمان بھی قابل قبول نہیں۔ اسلام بھی ضروری ہے، ظاہر اعضاء سے جو ہے اللہ کی عبادت کرنا بھی ضروری ہے، اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جب دونوں ایک ساتھ میں ہوں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی بنے گی، اور ہم لوگ اس دنیا سے خوشی خوشی قبر والی منزل کی طرف جائیں گے۔ تو یہ اللہ نے مقدس مہینہ دیا ہے، متبرک مہینہ دیا ہے، یہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا گوا دیں، ہم اس کو ضائع کر دیں۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، بڑا قیمتی زمانہ ہے، بیان کرنے کے لیے تو جو ہے نا بہت سی باتیں جو ہے موجود ہے، باقی ہے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے نا اپنے وقت کو نکال کر کے مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔